بیوی کے درمیان میں بسا اوقات میاں بیوی کے درمیان میں کئی بار بحثیں ہوتی ہیں، کئی بار لڑائی جھگڑے میاں بیوی کے درمیان میں ہوتے تو ہوتے ہی ہیں، لیکن دونوں کو بھی چاہیے کہ فوراً آگے بڑھ کر آپس میں جتنا ہو سکے معافی مانگنے کی کوشش کریں اور سامنے والے کو چاہ کے معافی قبول کریں۔ عورتیں تو بسا اوقات آگے بڑھ کر معافی مانگ لیتی ہیں، لیکن کبھی مرد جو ہے اکثریت دیکھی جاتی ہے مرد آگے بڑھ کر معافی نہیں مانگتا۔ بیوی کی غلطی ہو گئی یا اس سے غلطی ہو گئی، اس کے اندر ایک تکبر ہوتا ہے، اس تکبر کو لے کر مرد آگے بڑھ کر بیوی سے معافی نہیں مانگتا۔ جب تک بیوی نہیں معاف کرتی، معافی نہیں مانگتی، مرد آگے بڑھ کر معافی نہیں مانگتا۔ یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی صفات نہیں ہے۔ آپ کے اندر مومنانہ کردار آپ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، اگر آپ سے غلطی ہوئی تو فوراً آگے بڑھ کر معافی مانگیں۔ اگر بیوی سے غلطی ہوئی تو آپ بڑا سمجھ کر اس کو اپنی بیوی سمجھ کر معاف کر دیں، اس کی کمزوری سمجھ کر، اسے ناسمجھ سمجھ کر، کچھ بھی ایک سمجھ کر اسے معاف کرتے ہیں۔ یہ غلطی کے بعد معافی مانگنے کی شریعت نے اتنی اہمیت کیوں دی ہے جانتے ہیں؟ اگر جب تک سانسیں جاری ہیں، اگر کسی سے بحث ہو گئی میرے اور آپ کی، کسی سے لڑائی جھگڑا ہوا، اس وقت تک مجھے اجازت ہے جب تک میری سانسیں باقی ہیں۔ اگر اچانک میری سانسیں رک جائے، یہ معاملہ اس وقت تک حل نہ ہوگا جب تک کہ سامنے والا مجھے معاف نہ کر دے۔ اور سامنے والے سے دنیا میں اگر آپ نے معافی نہیں مانگی، اس کا بدلہ قیامت کے دن آپ کو دینا پڑے گا۔ قیامت کے دن تو کسی بھی حال میں وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا، بدلے میں آپ کو کچھ نیکیاں دینی پڑیں گی یا پھر اس کے گناہ خود لینے پڑیں گے۔ اس لیے حقوق العباد یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ بندوں کے درمیان میں کسی سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے، جانے میں انجانے میں زبان سے کچھ کہہ دیتے ہیں، کچھ بول دیتے ہیں، تو فوراً چاہیے کہ آگے بڑھیں، غلطی کا احساس کریں اور آگے بڑھ کر معافی مانگیں۔ معافی مانگنے والا کبھی چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ شریعت کی نظر میں بہت بڑا انسان ہے وہ جو آگے بڑھ کر معافی مانگتا ہے۔ اس کے اندر گویا اس کے اندر انسانیت باقی ہے، وہ اعلیٰ اخلاق کا کردار کا انسان ہے، اس کے ماں باپ نے اس کی اچھی تربیت کی ہے۔ ان تمام باتوں کی دلیل ہے معافی مانگنا۔ اگر معافی مانگتے ہیں تو یہ معافی مانگنا اسلام کی نظر میں ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اگر چاہے مجھ سے میری غلطی ہو گئی، چاہے وہ سامنے والا مجھ سے چھوٹا ہو یا مجھ سے بڑا ہو، یا میرا پڑوسی ہو یا کوئی غیر ہو، رشتہ دار ہو یا کوئی اور ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، جو بھی سامنے والا ہے، اگر مجھ سے اس کے حق میں کچھ غلطی ہو گئی، اس کو تکلیف پہنچ گئی، اس کو نقصان پہنچ گیا، تو فوراً میری شریعت مجھے تعلیم دیتی ہے کہ میں فوراً آگے بڑھوں اور معافی مانگوں، کہہ دوں کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے کر دیا، نہیں بولنا چاہیے تھا میں نے بول دیا۔ اگر میں آگے بڑھ کر یہ جملے کہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، صحیح معنوں میں کامل مومن ہوں میں۔ اگر غلطی ہونے کے بعد، غلطی ہو جانے کے باوجود مجھے معلوم ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، میرا دل اندر سے کہہ رہا ہے کہ میں نے غلطی کی، مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن معلوم ہونے کے باوجود بھی سامنے والے سے معافی نہ مانگنا، یہ دل کے اندر پائے جانے والے تکبر کی علامت ہے۔ یہ گویا آپ کے دل میں غرور ہے، تکبر، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ آگے بڑھ کر معافی نہیں مانگ رہے ہیں۔ بندہ اللہ سے گڑ گڑائے، بندہ اللہ سے معافی مانگے، وہ اللہ اور اس بندے کے درمیان میں ہوگا۔ لیکن جب بات حقوق العباد کی آتی ہے، جب ایک انسان دوسرے انسان کو کچھ تکلیف پہنچاتا ہے، یا اس کی جانب سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے، یا اس کی جانب سے کچھ کسی کو نقصان پہنچ جاتا ہے، معاملہ حقوق العباد میں آئے، بندوں کے درمیان میں آئے، تو اس وقت تک وہ غلطی معاف نہیں کی جائے گی جب تک کہ سامنے والا بندہ اسے معاف نہ کر دے۔ میں نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے، میں نے کسی کو تکلیف دی ہے، میں نے ناحق کسی کا مال کھایا ہے، جب تک کہ جس کا مال میں نے کھایا ہے، جس کو تکلیف پہنچائی ہے، اس وقت تک میں اس سے معافی نہ مانگ لوں، تب تک اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ جب بندہ معاف کر دے گا دنیا کے اندر، تو اس کے بعد معاملہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ جب دنیا کے اندر بندہ معافی نہ کرے، آپ چاہے بندے کو ناراض ہی رکھ کر اللہ کے سامنے کتنا بھی گڑ گڑائیں، کتنا بھی روئیں، یہ آپ کی معافی قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہم دوستنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، خطبہ مستونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایک مومن کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے اور پائی جانی چاہیے، اس صفت کو ذکر کرتے ہوئے اللہ نے تعریف کی۔ اللہ نے کہا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ قَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جن سے جب غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو غلطی ہونے کے بعد ان کے اندر وہ ندامت پیدا ہوتی ہے، غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، نادم ہو جاتے ہیں۔ غلطی کا احساس ہونے کے بعد، نادم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اور یقیناً ان لوگوں نے کچھ اچھے اعمال بھی کیے ہیں اور برے اعمال بھی کیے ہیں، لیکن اللہ سے توبہ بھی کی تو اللہ ان کی توبہ قبول بھی فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ محترم حاضرین، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اندر ایک جذبہ، ایک صفت پائی جاتی ہے اور پائی جانی چاہیے، وہ کیا ہے؟ غلطی یا گناہ ہونے کے بعد اس غلطی اور گناہ کے جانب نادم ہونا، اس کا اعتراف کرنا، مان لینا کہ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، احساس پیدا کرنا، یہ جذبہ ہر ایک انسان کے اندر، بالخصوص مومن کے اندر ہونا چاہیے۔ بسا اوقات کچھ غلطیاں، کچھ گناہ میرے اور آپ کے حقوق اللہ کے تعلق سے ہو جاتے ہیں۔ نمازوں کی ہم سے کوتاہی ہو گئی، ہم نے نہ جانے وہ کام کر دیا جو کام اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے، وہ کام جو اللہ کی نظروں میں جائز نہیں ہے، ایسا کام ہم نے کر دیا تو پھر ہمیں نادم ہونا چاہیے، ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ مجھ سے وہ غلطی ہو گئی، اور غلطی ہو گئی تو اس کے بعد کیا ہے؟ فوراً اللہ سے رجوع کریں گے، کہیں گے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معلوم تھا کہ غلطی ہے، نہیں کرنا ہے، لیکن انسان ہوں، میں بھی غلطی کر دیا ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ سے معافی مانگ لیں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ حقوق اللہ تک بات ہوتی ہے۔ اب بسا اوقات انسان سے کچھ غلطیاں، کچھ گناہ انسان ایسے بھی کرتا ہے جن کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے، یعنی کہ بندوں کے درمیان میں، بندے اور اللہ کے درمیان میں کوئی معاملہ پیش آیا، کچھ غلطی ہو گئی تو اللہ بندے، اگر اللہ جو ہے معاف کرنا چاہے تو بندے کو معاف کر دے گا۔ بندہ اللہ سے گڑ گڑائے، بندہ اللہ سے معافی مانگے، وہ اللہ اور اس بندے کے درمیان میں ہوگا۔ لیکن جب بات حقوق العباد کی آتی ہے، جب ایک انسان دوسرے انسان کو کچھ تکلیف پہنچاتا ہے، یا اس کی جانب سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے، یا اس کی جانب سے کچھ کسی کو نقصان پہنچ جاتا ہے، معاملہ حقوق العباد میں آئے، بندوں کے درمیان میں آئے، تو اس وقت تک وہ غلطی معاف نہیں کی جائے گی جب تک کہ سامنے والا بندہ اسے معاف نہ کر دے۔ میں نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے، میں نے کسی کو تکلیف دی ہے، میں نے ناحق کسی کا مال کھایا ہے، جب تک کہ جس کا مال میں نے کھایا ہے، جس کو تکلیف پہنچائی ہے، اس وقت تک میں اس سے معافی نہ مانگ لوں، تب تک اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ جب بندہ معاف کر دے گا دنیا کے اندر تو اس کے بعد معاملہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ جب دنیا کے اندر بندہ معافی نہ کرے، آپ چاہے بندے کو ناراض ہی رکھ کر اللہ کے سامنے کتنا بھی گڑ گڑائیں، کتنا بھی روئیں، یہ آپ کی معافی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اس آیت میں اللہ نے یہی کہا کہ ان لوگوں کی تعریف اللہ نے کی جن سے غلطی ہو جاتی ہے، چاہے وہ حقوق اللہ میں ہو یا حقوق العباد میں ہو، چاہے وہ اللہ کے درمیان میں ہو یا بندوں کے درمیان میں ہو۔ جب کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جانے میں انجانے میں، کسی کو کچھ بڑی بات کہہ دیتے ہیں زبانی طور پر، تو نیک لوگ وہ ہیں، مومن لوگ وہ ہیں، غلطی کے فوری بعد معافی مانگ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ معافی مانگنے والوں کی بارے میں اللہ نے تعریف کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ یہی لوگ ہیں جو اچھے کام بھی کرتے ہیں، برے کام بھی کرتے ہیں۔ بشری تقاضا ہے، غلطی ہو گئی، لیکن ان کی اچھی چیز کیا ہے؟ اچھی چیز یہ ہے کہ فوراً یہ معافی مانگتے ہیں۔ تو یہ معافی مانگنا اسلام کی نظر میں ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اگر چاہے مجھ سے میری غلطی ہو گئی، چاہے وہ سامنے والا مجھ سے چھوٹا ہو یا مجھ سے بڑا ہو، یا میرا پڑوسی ہو یا کوئی غیر ہو، رشتہ دار ہو یا کوئی اور ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، جو بھی سامنے والا ہے، اگر مجھ سے اس کے حق میں کچھ غلطی ہو گئی، اس کو تکلیف پہنچ گئی، اس کو نقصان پہنچ گیا، تو فوراً میری شریعت مجھے تعلیم دیتی ہے کہ میں فوراً آگے بڑھوں اور معافی مانگوں، کہہ دوں کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے کر دیا،
نہیں بولنا چاہیے تھا میں نے بول دیا. اگر میں آگے بڑھ کر یہ جملے کہتا ہوں, معافی مانگتا ہوں, صحیح معنوں میں کامل مومن ہوں میں. اگر غلطی ہونے کے بعد, غلطی ہو جانے کے باوجود مجھے معلوم ہے کہ میں نے غلطی کی ہے, میرا دل اندر سے کہہ رہا ہے کہ میں نے غلطی کی, مجھ سے غلطی ہوئی, لیکن معلوم ہونے کے باوجود بھی سامنے والے سے معافی نہ مانگنا, یہ دل کے اندر پائے جانے والے تکبر کی علامت ہے. یہ گویا آپ کے دل میں غرور ہے, تکبر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ آگے بڑھ کر معافی نہیں مانگ رہے ہیں. آپ بات بات پر زیادہ دہرا رہے ہیں کہ وہ بھی سامنے والے کی بھی غلطی ہے. پہلے آپ کی بھی غلطی کا آپ اعتراف کریں گے, کہیں گے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, آپ فوراً آگے بڑھ کر معافی مانگیں گے. اسی کو قرآن حدیث کے اندر اگر آپ دیکھیں گے چھان کر کہ اتنی بہترین تعلیمات قرآن ہمیں سکھاتا ہے, پیغمبرانہ صفت ہے. کسی سے اگر غلطی ہو جائے, یہ ہم انسان ہیں, ابن آدم کی ایک صفت ہے کہ غلطی کرنا, ابن آدم کی صفت ہے, عادت ہے, میری بھی اور آپ کی بھی, اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کی, کہ انسان غلطی کرتا ہے, غلطیوں کا پتلا ہے انسان. لیکن سب سے بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو غلطی کے فوری بعد معافی مانگتا ہے, چاہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہو یا پھر کسی بندے سے ہو, تو بندے سے معافی مانگے. تو محترم حاضرین, آئیے دیکھتے چلیں آج کے خطبے میں میں اسی غلطی کی جو ہونے کے بعد جو معافی مانگنے کی جو صفت ہے, اس صفت کو شریعت نے کس انداز میں پیش کیا ہے. کچھ باتیں میں کوشش کروں گا. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے, اللہ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور ہم تمام سننے والوں کو بھی اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حاضرین, آئیے دیکھتے چلیں. سب سے پہلی چیز, کسی کو معافی مانگنا غلطی ہونے کے بعد یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. انسان سمجھتا ہے کہ اگر میں سامنے والے سے معافی مانگ لوں گا تو شاید کہ میں چھوٹا ہو جاؤں گا, یا پھر میں اس کی نظروں میں گر جاؤں گا, میری اہمیت گر جائے گی, انسان سوچتا ہے. حالانکہ قرآن اٹھا کر آپ دیکھیں, ایسے ایسے واقعات قرآن بتاتا ہے جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے, جو اللہ سے بات چیت کرنے والے, اللہ کی جانب روزانہ وحی نازل ہوا کرتی تھی. ایسے پیغمبروں سے بھی غلطی ہو جاتی, زبان سے کچھ نکل جاتا, تو یہ پیغمبرانہ صفت ہے کہ پیغمبر بھی معافی مانگ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم دیکھیں, یوسف علیہ السلام کا واقعہ اگر آپ دیکھیں, قرآن کہتا ہے سورہ یوسف جب بھی ہم پڑھتے ہیں, پورے بھائیوں نے جو واقعہ پیش آیا, پورے بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں باپ سے جدا کیا, لے گئے, لے جا کر کنویں میں پھینک دیے. کافی عرصہ گزر گیا, سمجھ رہے تھے کہ بھائی مر چکا ہے, حضرت یعقوب سے ہم نے جدا کر دیا ہے. یہ کہ ان کے اندر ایک نفرت تھی, یا پھر ان کے اندر یہ جذبہ تھا کہ وہ باپ جو ہے اس بھائی سے زیادہ محبت کرتا ہے, ہم سے نہیں کرتا. اسی چیز کو لے کر انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. ہاتھ سے مار نہ سکے تو کنویں میں پھینک کر چلے گئے. کافی عرصہ گزر گیا, ایک زمانہ بعد, ایک مدت بعد وہ وقت بھی آیا جبکہ ان کے گھر میں قحط سالی آئی. کچھ راشن نہ تھا تو مصر پہنچے. پہنچنے کے بعد وہاں پر وزیر خزانہ کے پاس گئے, جو فائنانس منسٹر کہلائے جاتے ہیں, جو پیسوں کا جو رول ہوتا ہے, جو تقسیم کرنے کا جو رول ہوتا ہے, ایک بڑا عہدہ اس زمانے میں وزیر خزانہ کے عہدے پر وہاں پر پہنچے. جا کر ان سے درخواست کی کہ ہمارے گھر میں راشن نہیں ہے, بڑی فقرے جو ہے غریبی کی ہمارے حالت گزر رہی ہے. انہوں نے درخواست کی, تو درخواست کرنے کے لیے جہاں پر پہنچے وہ شخصیت کون تھی؟ وہی بھائی یوسف علیہ السلام تھے, جس بھائی کو بچپن میں انہوں نے کنویں پھینک دیا تھا, پانی میں ڈال دیا, سمجھ رہے تھے کہ وہ بھائی مر چکا ہے. اس بھائی کو اللہ نے ایک مدت کے بعد وزیر خزانہ بنا دیا, اللہ نے فائنانس منسٹر اللہ نے بنا کر بٹھا دیا وہاں پر. انہیں معلوم نہیں کہ ان کا بھائی ہے. اب یوسف علیہ السلام جیسے ہی ان کی نظر ان کے بھائیوں پر پڑی تو پہچان گئے کہ میرے بھائی ہیں. جب بھائیوں کے پاس جو بات آئی, تو جو بھی واقعہ پیش آیا, تو یوسف علیہ السلام نے ان کی غلطی کو ان کو یاد دلایا. کہا کہ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف اخی, کیا تمہیں یاد ہے کہ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ اذا انتم جاہلون, جبکہ تم بڑے نادم تھے, تم جب اس کا تم اتنا شعور نہیں رکھا کرتے تھے. جیسے کہا کہ یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا, تو بھائی کے پورے چمک گئے, کہنے لگے کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قالوا انک لانت یوسف, تو کہا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں. قال انا یوسف وہذا اخی, اور میرا بھائی بنیامین ہے. کہا کہ میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. اور جیسے پتہ چلا کہ میرا بھائی یوسف جو آج اس مقام پر بیٹھا ہوا ہے, تو بھائیوں کو احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی.
ہم نے ہمارے بھائی کے ساتھ ہم نے غلطی کی، باپ کے ساتھ غلطی کی، باپ سے بیٹے کو جدا ہم نے کیا، بھائی کو ہم نے اپنوں سے جدا کیا، ہم نے بڑی غلطی کر دی۔ جیسے جیسے احساس ہوا کہ غلطی کی تو فوراً معافی مانگنے لگے، بھائی سے بھی معافی مانگی اور اپنے باپ سے بھی معافی مانگی۔ قرآن نے اس معافی کا ذکر کیسے کیا؟ قرآن نے کہا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین۔ قرآن نے بھائی سے معافی مانگنے میں کہا کہ کہنے لگے کہ اللہ نے آپ کو مقام عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو فوقیت عطا کی، ہم پر فضیلت اللہ نے آپ کو دی، اور ہم ہی خطا کار تھے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم ہی گنہگار ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، خطا کار ہیں۔ اور باپ کے پاس آیا اور باپ سے کہا قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، کہا کہ ابا جان ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اب تمہارے بیٹے کو تم سے جدا کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ شاید کیا نادم ہم جو ہے کس طرح کے ہوش میں تھے، پتہ نہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ اے ابا جان آپ بھی معاف کیجئے اور اللہ سے ہمارے حق میں معافی مانگیے، اللہ بھی ہمیں معاف کر دے، بے شک ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن بتاتا یہ ہے اگرچہ چاہے انسان کوئی بھی ہو، چاہے پیغمبروں کی صفت ہو یا کوئی اور انسان ہو، غلطی ہو جاتی ہے، جب غلطی کا احساس ہو جائے تو فوراً معافی مانگنے کی صفت ہمارے اندر پائی جانی چاہیے، چاہے وہ غلطی میرے بھائی کے حق میں ہوئی ہو یا میرے باپ کے حق میں ہوئی ہو یا کسی ہمارے ماں کے حق میں ہوئی ہو، کسی کے بھی حق میں غلطی ہوئی تو فوراً شریعت تعلیم دیتی ہے کہ معافی مانگے۔ محترم حاضرین، سورہ کہف ہم بار بار پڑھتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم کئی بار سن چکے ہیں، جو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چلے، درمیان میں ایک رستہ لمبا سفر طے کرنا تھا آپ کو، دونوں کے درمیان میں بات چیت ہوئی کہ میں جو بھی کام کروں گا سوال نہیں کریں گے، سوال بالکل کرنا نہیں ہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ سوال کریں گے تو مجھ سے دور ہو جائیں گے، میرے ساتھ سفر نہیں کریں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ میں سوال نہیں کروں گا، وعدہ کرنے کے باوجود سفر پر نکل گئے۔ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ غَرَقَهَا، قرآن کہتا ہے کشتی کو جو چل رہی تھی کشتی والوں نے مفت میں چھوڑ دیا، کشتی سے باہر خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک حصہ توڑ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، فوراً آگے بڑھ کر پوچھنے لگے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ان لوگوں نے ہمیں مفت میں سواری دی، تم نے ان کی سواری توڑ ڈالی، غلطی ہو گئی۔ بات چیت دونوں کے درمیان میں ہوئی تھی کہ سوال نہیں کرنا ہے، لیکن غلطی ہو گئی، انسان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ وہ ہستی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے پردے میں رہ کر بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کرنے والے پیغمبر، ان کی زبانی غلطی ہو رہی ہے، بھول ہو گئی، انسان ہیں، غلطی ہو گئی۔ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا، کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، کہا کہ غلطی ہو گئی مجھے چھوڑ دو، معافی مانگ لی، مجھے موقع دو، اب آئندہ سے سوال نہیں کروں گا۔ آگے بڑھ کر چلے گئے، درمیان میں ایک شہر کے اندر داخل ہوئے، بستی میں، وہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ، ننھا سا بچہ کھیل رہا تھا، اس کی گردن موڑ کر اس بچے کو مار دیا۔ پھر سے موسیٰ علیہ السلام کو رہا نہ گیا تو دوبارہ سوال کر بیٹھے، کہا کہ اتنے معصوم بچے کو کیوں مار رہے ہو؟ پھر سے دوبارہ غلطی ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے بات کرنے والے پیغمبر ہیں، ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں، دوبارہ غلطی ہوئی تو انہوں نے کہا، خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا، قال الم قل انک لن تستطيع صبرا، کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ کہا کہ نہیں بھائی، ایک بار تو تم نے موقع دے دیا، دوبارہ میں گزارش کرتا ہوں تمہارے لیے، اگر میں اب آئندہ تیسری مرتبہ غلطی کروں گا تو مجھ سے تم سفر میں الگ ہو جانا، مجھے الگ کر دینا سفر میں، اب آگے نہیں۔ ایک بار غلطی ہو گئی، ہم نے معافی مانگ لی، دوبارہ غلطی ہوئی تو ہم گزارش کر رہے ہیں کہ ایک موقع دے دیا جائے، اب آگے غلطی کروں گا تو مجھے سفر سے ہٹا دو۔ تیسری مرتبہ آگے بڑھ کر چلے گئے، دیوار گر رہی تھی، دیوار انہوں نے بنا دی، پھر سے انہوں نے سوال کر بیٹھا، کہا کہ تم نے ان کی دیوار کیوں بنا دی؟ تو کہا کہ تمہارے 3 مرتبہ ہو چکا ہے، تم نے سوال نہیں کرنا تھا، 3 بار تم نے کر دیا، اب تمہارا ھذا فراق بینی و بینک، تمہارا سفر تمہارے ساتھ، میرا سفر میرے ساتھ، تم میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ تو بتانا مقصود یہاں پر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوتی ہے تو فوراً معافی مانگتے ہیں۔ سورہ کہف یہ تعلیم دیتا ہے، چاہے وہ غلطی پیغمبر سے ہو، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ایک بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان سے بھی غلطی ہوتی ہے تو معافی مانگنے میں کچھ اس بات کا یہ نہیں دکھاتے کہ میں کیوں معافی مانگوں، میں بھی تو ایک پیغمبر ہوں۔ حالانکہ مقام مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا بلند ہے، موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، خضر علیہ السلام پیغمبر تو نہیں ہیں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام بار بار معافی مانگ رہے ہیں اور گزارش کر رہے ہیں، یہ صفت پیغمبرانہ صفت ہے۔
محترم حاضرین، آئیے دیکھتے چلیں شریعت کیا تعلیم دے اس کے حوالے سے۔ جہاں پر کبھی معذرت معافی مانگنا زبان سے ہوتا ہے تو کبھی کبھار عملی طور پر بھی ہوتا ہے۔ کسی سے معافی مانگنے چاہتے ہیں، کبھی ہم زبان سے معافی مانگتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کی زندگیوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں، یہ وہ صحابہ تھے جو زبانی معافی مانگنے کے بجائے کچھ عمل ایسا کرتے کہ اس عمل سے ظاہر ہوتا کہ معافی مانگ رہے ہیں، عمل کے ساتھ معافی مانگنے کا جذبہ۔ جیسا کہ غزوہ بنو قریظہ کا واقعہ پیش آیا۔ کیا ہوا؟ بنو قریظہ کے لوگوں کا حصار ہوا، مسلمانوں نے گھیرا ڈال لیا۔ اب بنو قریظہ کے لوگ مسلمانوں کے اس میں آ گئے۔ اب کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ ہتھیار آگے ڈال دیں گے، کوئی چارہ نہ تھا کہ بچ کر جائیں گے مسلمانوں سے باہر۔ اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہیں؟ حضرت ابو لبابہ بنو قریظہ کے لوگوں سے ان کا تعلق تھا، ان کے کچھ قریبی دوست تھے۔ ان لوگوں نے درخواست کی اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی محمد آپ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجیں، ہم ابو لبابہ سے مشورہ کریں گے، مشورہ کرنے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہتھیار ڈالنا ہے یا پھر دوبارہ جنگ کرنا ہے۔ ہم تو آپ کی گرفت میں آ گئے، یا تو جنگ کریں گے تو جان چلی جائے گی، اگر ہتھیار ڈال دیں گے تو قید کر لیا جائے گا، دونوں ہی آپشن ہے۔ اب کیا ہتھیار ڈالنا ہے نہیں ڈالنا ہے؟ آپ اپنے صحابی ابو لبابہ کو بھیجیں، ان سے مشورہ کریں گے۔ تو آپ کی سفارش قبول کر لی گئی اور حضرت ابو لبابہ کو ان کے پاس بھیجا گیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ کے لوگوں کے ٹینٹ میں داخل ہوئے۔ ان کی دوستی تھی، ان کا تعلقات تھے دونوں کے درمیان میں، حالانکہ مسلمان ہیں، صحابی رسول ہیں اور تقریباً کئی روایت مطابق بدری صحابی ہیں، جنگ بدر کے اندر شامل رہے۔ تو فوراً ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان کو پتہ چلا کہ ابو لبابہ آ رہے ہیں، تو ان جیسے اندر داخل ہوئے تو ان لوگوں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر کار اب اللہ کے نبی ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کا ارادہ کیا ہے؟ اگر ہم تلوار ڈال دیں گے تو کیا محمد کا ارادہ کیا ہے؟ کیا ہمیں مار دیں گے یا کیا کریں گے؟ لیکن آپ کو اجازت نہ تھی کہ اللہ کے نبی کا ارادہ بتانے کی۔ صحابہ کو معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے، لیکن آپ کو اجازت نہیں تھی کہ اللہ کے نبی کا ارادہ ان لوگوں کو بتا دے۔ غلطی سے کیا ہوا؟ انہوں نے اشارے سے بتا دیا، کسی طریقے سے، کسی طرح سے ان کی زبانی نکلا اشارے سے۔ بہرحال انہوں نے بتا دیا کہ جیسے آپ یہاں سے باہر نکلیں گے، آپ کو جیسے آپ اپنے ہتھیار ڈال دیں گے تو آپ کے مردوں کو اللہ کے نبی قتل کر دیں گے۔ نہیں بتانا چاہیے تھا، بتا دیے۔ اور جیسے بتانے کے بعد فوراً ٹینٹ کے باہر نکلے، آپ کو غلطی کا احساس ہوا، کہا کہ میں نے ایک بہت بڑا راز میں نے کھول دیا ہے، یہ راز کی بات تھی اللہ کے نبی کے جو میں نے نہیں بتانے چاہیے تھی، میں نے بنو قریظہ کے لوگوں کو بتا دیا۔ اب یہ لوگ کیا ہتھیار ڈالیں گے نہیں ڈالیں گے پتہ نہیں، غلطی ہو گئی اور غلطی کا احساس بھی ہوا۔ جیسے غلطی کا احساس ہوا، سیدھا مسجد نبوی کے اندر چلے گئے، جا کر مسجد نبوی کے اندر ایک ستون سے، ایک پلر سے اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا۔ آج بھی وہ پلرز مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں، کچھ 6-7 پلر موجود ہیں۔ اس ایک وہاں کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور باندھ کر کہنے لگے کہ جب تک اللہ کے نبی آ کر مجھے معاف کر میری غلطی کو معاف کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے میری رسی نہیں کھولیں گے، تب تک میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا۔ رسی لے کر باندھ لیے، حالانکہ غلطی ہو گئی تھی۔ حالانکہ آپ کو پتہ چلا کہ ابو لبابہ نے ایسا کام کر دیا ہے، غلطی ہو گئی، تو اللہ کے نبی آئے اور آ کر اپنے دست مبارک سے آپ نے ان کی رسی کو کھولا۔ تو پتہ چلا کہ بسا اوقات یہ عملی طور پر بھی غلطی کی معذرت کی جاتی ہے کچھ عمل کرنے کے دوران میں، جیسا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہیں؟ اتنے ذیل القدر پیغمبر، انہوں نے ان کی زبانیں کچھ نکل گیا حضرت بلال کے بارے میں۔ کیا کہنے لگے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کسی بات میں کچھ بحث ہوئی، کسی معاملے میں کچھ یہ ہوا، یہ ابن السودا ایک ایسا جملہ تھا، کڑوا جملہ، جنہوں نے حضرت بلال کے حق میں کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ابن السودا یعنی کہ کالی کلوٹی عورت کے بیٹے، حالانکہ وہ حبشی تھے، کالے رنگ کے، کالے گاؤں کے رہنے والے۔ ابو ذر غفاری نے کہہ دیا کہ اب ایک کالی کلوٹی عورت کے بیٹے، آپ کو بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی۔ تکلیف اس بات کی نہیں کہ مجھے کالا کہا ہے، تکلیف اس بات کی کہ میرے ماں کو یاد کر کے انہوں نے گالی دی ہے، میرے ماں کے لقب کو لے کر انہوں نے مجھے جو ہے کالا بولا ہے، بڑی تکلیف ہوئی۔ سیدھا اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، جا کر کہا اللہ کے نبی انہوں نے مجھے ابن السودا کہا ہے، میری ماں کا نام لے کر انہیں مجھ پر جو ہے تانا دیا ہے، مجھ پر جو ہے اس طرح کی بات کہی ہے۔
جیسے معلوم اللہ کے نبی کو بات پتہ چلی تو اللہ کے نبی نے انہیں بلایا، کہا کہ ابو ذر غفاری کیا اسلام کے آنے کے بعد بھی زمانہ جاہلیت ابھی تمہارے اندر باقی ہے؟ زمانہ جاہلیت کے اندر جو کام تم کیا کرتے تھے اسلام سے پہلے وہ زمانہ ابھی تمہارے اندر باقی ہے کیا؟ کیسے تم نے بات کہہ دی؟ آپ اتنے شرمندہ ہو گئے کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی، مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا، زبان سے نکل گیا۔ فوراً وہاں سے نکل کر گئے اور جا کر مٹی پر اپنا جو ہے چہرہ رکھ دیا، اپنی منڈی جو ہے نیچے زمین پر رکھ دی اور کہنے لگے جب تک کہ بلال آ کر اپنے قدموں سے میرے چہرے کو نہیں رون دیں گے جب تک میں اٹھوں گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ بلال معاف کر کے میرے چہرے کو اپنے قدموں سے نہیں رون دیں گے، نہیں اپنے پیر سے نہیں اپنے منہ پر نہیں رکھیں گے جب تک میں اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ جذبے کو دیکھ کر بلال نے کہا کہ جو چہرہ جو آپ کا سر جو چہرہ اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو اس چہرے پر میں کبھی اپنا قدم نہیں رکھ سکتا۔ دونوں آگے آئے، معافی انہوں نے مانگی، دونوں گلے مل کر رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ معافی مانگنا یہ کوئی بڑی یہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی صفت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ معافی مانگ لی جائے تو پھر ہم بڑے کم ہو جائیں گے، ہمارا مقام کم ہو جائے گا، رتبہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، یہ معافی مانگنا بہت بڑے لوگوں کی عادت کہلاتی ہے۔ اور اس طرح سے جہاں پر انسان سے مجھ سے اور آپ سے غلطی ہو گئی تو غلطی کو جب ہم مانگ لیتے ہیں سامنے والے سے تو سامنے والے کو بھی شریعت نے تعلیم دی کہ اس کی معافی کو قبول بھی کریں۔ ایسا نہیں کہ میں اس سے غلطی ہو گئی، میں معافی مانگ رہا ہوں، سامنے والا جو ہے میری معافی کو قبول نہیں کر رہا ہے، ٹول مٹول کر رہا ہے، بات کو لمبی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دو، مجھے معاف نہیں کرنا ہے، مجھے بات بھی نہیں کرنی ہے۔ میں بار بار جا کر معذرت چاہ رہا ہوں اسے کہ بھائی غلطی ہو گئی چھوڑ دے، سامنے والا چھوڑتا نہیں ہے، مجھے معاف نہیں کر رہا ہے، معافی کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنتیں موجود ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقعوں پر لوگوں کی معذرت قبول کی ہے، لوگوں کی معافی قبول کی، اس وقت میں کسی بھی طرح کی معافی قبول کی ہی نہیں جا سکتی۔ صحابہ سے کچھ ایسی غلطیاں ہو گئی جن غلطیوں کی معافی ہو ہی نہیں سکتی، ایسی غلطیاں بھی ہوئی۔ کب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، چھپی طور پر، کسی کو معلوم نہ تھی بات، کچھ صحابہ کو معلوم تھی، کچھ خاص صحابہ کو معلوم تھی۔ اس میں کون ہے؟ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ان کے اندر موجود تھے، حالانکہ بدری صحابی ہیں، ذیل القدر پر صحابی ہیں، آپ کے اللہ کے نبی کے زیادہ قریب رہنے والے صحابی۔ کچھ صحابہ کو معلوم تھی کہ مکے پر جو ہے خاموشی کے ساتھ جائیں گے، حملہ کر دیں گے، وار کریں گے۔ یہ بات جب حاطب بن بلتہ کو معلوم ہوئی تو حاطب بن ابی بلتہ نے کیا کیا؟ ایک راز کی بات تھی، مکہ والوں کو خط لکھ دیا، کہا کہ اللہ کے نبی جو ہے آپ پر جو ہے حملہ کرنے والے ہیں، آپ ہوشیار چوکنا رہ جائیے۔ ایک خاتون کے ذریعے سے خط لکھ کر بھجوا دیا، آسمان سے وحی نازل ہو گئی، اللہ کے نبی بتا دیا کہ اللہ کے نبی فلاں عورت جو ہے جا رہی، اس کے پاس خط موجود ہے، یہ آپ کی خبر پہنچ رہی ہے مکہ میں۔ فوراً اللہ کے نبی وہاں پر صحابہ کے پاس آئے اور 2 صحابہ کو تیز رفتار گھوڑوں کے ساتھ روانہ کیا کہ جاؤ اور اس خاتون کو پکڑ کر لاؤ۔ ایک نام کا مقامی تھا، اس مقام پر وہ عورت پہنچی، صحابہ گئے وہ عورت کو وہاں پر پکڑے، اس کے بعد جو چٹھی جو خط تھا وہ خط لے کر آئے، آ کر خط کھولا گیا، خط کھول کر جب پڑھا گیا تو خط میں لکھا تھا کہ میں حاطب بن ابی بلتہ فلاں ابن فلاں یہ آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ محمد جو ہے اللہ کے نبی جو ہیں مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں، آپ ہوشیار رہ جائیے، چوکنا رہ جائیے، یہ خط لکھا ہوا تھا۔ جیسے خط کو کھولا گیا تو صحابہ کو اتنا غصہ آیا کہ اب کتنی بڑی بات ہوگی، ہمارے درمیان میں رہنے والا ایک شخص جو ہے سامنے والے کو راز افشائی، حکومت کی جانب سے دیکھا جائے تو ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا، جو جنگ کی باتوں کو باہر پھینکنے والا، جنگ کی باتوں کو باہر، راز کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے کی سزا جو ہے موت ہوتی ہے، قتل کر دیا جائے گا۔ اتنی بڑی غلطی کر دی اس صحابی نے۔ بلایا گیا صحابی کو، آئے فوراً رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے نبی سب سے پہلے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ نہ تو میں منافق ہوں اور نہ تو میرے اندر کوئی اور جذبہ ہے، میں پکا مومن ہوں، لیکن خط میں نے لکھا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کیا غلطی ہوئی؟ خط میں نے اس لیے لکھا کہ مکہ کے اندر میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میرا ایک بھائی بھی ہے وہاں پر رہتا ہے، جیسے مجھے پتہ چلا کہ آپ حملہ کرنے والے ہیں تو میری جو محبت تھی، میرا جو جذبہ تھا وہ اتنا گوارا نہیں کر بیٹھا کہ میرے بھائی پر حملہ ہو، اس لیے میں نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائی کو آگاہ کرنے کے لیے میں نے خط لکھ دیا، نہیں لکھنا چاہیے تھا، غلطی ہو گئی، اللہ اکبر، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ جیسے معافی مانگ رہے تھے، صحابہ کو اتنا غصہ ہو رہا تھا، اتنے میں عمر بن خطاب آ گئے، کہا اللہ کے نبی
آپ حکم دے دیجئے اس منافق کی گردن میں مار دوں گا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ منافق کی گردن میں مار دوں گا، یہ منافق ہے، یہ ہمارے درمیان میں رہتا ہوا ہماری باتوں کو، ہمارے رازوں کو مکہ والوں کے حوالے کرتا ہے، اس کی بات کو اب نہ مانے تو کس کی گردن مارنے کی بات کر رہے ہو؟ حاطب بن ابی بلتہ تو وہ صحابی ہیں جو بدر کے اندر شامل تھے، اور بدری صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے حق میں نے آج مغفرت واجب کر دی ہے، میں نے مغفرت لکھ دی ہے۔ یہ بدری صحابی ہیں اور ان کے بارے میں تم کہتے ہو کہ گردن اڑا دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معذرت قبول کر لی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کی صفت تھی، اللہ کے نبی نے ایسے ایسے صحابہ کی، ایسے ایسے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کیا ہے جہاں پر اس مقام پر معاف کرنے کا کوئی گنجائش ہی نہیں۔ یہ ایسی بڑی غلطی تھی، اس غلطی کی سزا صرف قتل ہے۔ راز کو باہر چھوڑ دینا، راز کو باہر افشا کرنا، گویا اپنے آپ کی قتل کی دعوت دینے کے برابر۔ اتنی بڑی غلطی ہو گئی، صحابہ آ کر معافی مانگ رہے ہیں اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کو دیکھیے آپ، اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو معذرت قبول کرنا یہ بھی بہت بڑی علامت ہے کہ بسا اوقات ہوتا کیا ہے، انسان غلطی ہو گئی تو معافی مانگنے کے لیے گئے تو اسی غلطی کو بار بار دہراتے ہیں کہ تم نے یہ غلطی کی، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، بار بار اس غلطی کو دہرائیں اور دہرا کر اسے یاد دلائیں کہ تمہاری غلطی قابل معاف نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام اتنا آسان مذہب ہے، اسلام ایک ایسا آسان دین ہے، اتنی بڑی بڑی غلطیوں کو اسلام معاف کرتا ہے، اتنی بڑی بڑی غلطیوں کو اسلام معاف کرتا ہے، حالانکہ آپ کی کوئی بڑی غلطی نہ ہوگی۔ اس لیے شریعت نے تعلیم دی، اگر کوئی آدمی سے غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لو، اور معافی مانگی جا رہی ہے تو اسے بھی چاہ کے معذرت، اس کی معافی قبول کر لیں۔ محترم حاضرین، آخری بات بتا کر میں ختم کرتا ہوں، یہ اس سے بڑی ایک اعلیٰ اخلاق کی بات کیا ہے جانتے ہیں؟ اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تو میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، آپ معافی کو قبول کر رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں، یہ اپنی جگہ ہے۔ اس سے بڑا ایک اور مقام کیا ہے جانتے ہیں؟ اگر کسی کی غلطی میرے حق میں ہو گئی، مجھے معلوم کہ اس نے غلطی کی ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس نے غلطی کیا ہے، ایک اعلیٰ مقام، ایک اعلیٰ کردار کا مقام کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ معافی مانگنے سے پہلے میں ہی کچھ ایک عذر ڈھونڈ لوں اس کی معافی کے لیے۔ کچھ نے مجھے تکلیف پہنچائی، کسی نے میرا مال کھا لیا، آ کر ابھی معافی نہیں مانگا ہے مجھے، معافی مانگنے سے پہلے میں خود ایک بہانہ ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی وجہ ہوگی اس نے میرا مال کھا لیا ہے، وہ آدمی ویسا نہیں ہے، میرے بارے میں اس نے کچھ کہہ دیا ہے، شاید کہ کسی کے بہکاوے میں آ کر کہہ دیا ہوگا، حالانکہ وہ آدمی ویسا نہیں ہے۔ کسی نے چوری کر لی، کہہ دیں کہ چور تو نہیں ہے وہ، کسی مجبوری کے تحت کسی کی پریشانی ہوگی، پریشانی سے اس نے چوری کی ہوگی، بشر ہے، انسان ہے۔ غلطی معافی مانگنے سے پہلے آگے بڑھ کر اس کے لیے، اس کے حوالے سے جو ہے بہانہ ڈھونڈ لینا، یہ ایک اخلاقی کردار کا بہت بڑا مقام ہے، یہ صفت بھی میرے اندر پائی جانی چاہیے۔ محترم حاضرین، آج معاشرہ کیا ہے، حالات آپ دیکھیں جا کر کہ بالخصوص جہاں پر لڑائی جھگڑے جہاں پر ہوتے ہیں، بالخصوص میاں بیوی کے درمیان میں، بسا اوقات میاں بیوی کے درمیان میں کئی بار بحثیں ہوتی ہیں، کئی بار لڑائی جھگڑے میاں بیوی کے درمیان میں ہوتے تو ہوتے ہی ہیں، لیکن دونوں کو بھی چاہیے کہ فوراً آگے بڑھ کر آپس میں جتنا ہو سکے معافی مانگنے کی کوشش کریں اور سامنے والے کو چاہ کے معافی قبول کریں۔ عورتیں تو بسا اوقات آگے بڑھ کر معافی مانگ لیتی ہیں، لیکن کبھی مرد جو ہے، اکثریت دیکھی جاتی ہے مرد آگے بڑھ کر معافی نہیں مانگتا۔ بیوی کی غلطی ہو گئی یا اس سے غلطی ہو گئی، اس کے اندر ایک تکبر ہوتا ہے، اس تکبر کو لے کر مرد آگے بڑھ کر بیوی سے معافی نہیں مانگتا۔ جب تک بیوی نہیں معاف کرتی، معافی نہیں مانگتی، مرد آگے بڑھ کر معافی نہیں مانگتا۔ یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی صفات نہیں ہے۔ آپ کے اندر مومنانہ کردار آپ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، اگر آپ سے غلطی ہوئی تو فوراً آگے بڑھ کر معافی مانگیں۔ اگر بیوی سے غلطی ہوئی تو آپ بڑا سمجھ کر اس کو اپنی بیوی سمجھ کر معاف کر دیں، اس کی کمزوری سمجھ کر، اسے ناسمجھ سمجھ کر، کچھ بھی ایک سمجھ کر اسے معاف کر دیں۔ یہ کریمانہ اخلاق ہیں۔ بھائی کے حق میں بھائی کی غلطی ہو گئی، بہن کی غلطی بھائی کے حق میں ہو گئی، ماں باپ سے کچھ غلطی اولاد کے حق میں، اولاد کی غلطی ماں باپ کے حق میں ہو گئی، آپس میں دونوں آگے بڑھیں اور معافی مانگ لیں، دنیا کے اندر رفع دفع کر لیں، کیونکہ جانتے ہیں یہ غلطی کے بعد معافی مانگنے کی شریعت نے اتنی اہمیت کیوں دی ہے جانتے ہیں؟ اگر جب تک سانسیں جاری ہیں، اگر کسی سے بحث ہو گئی میرے اور آپ کی، کسی سے لڑائی جھگڑا ہوا، اس وقت تک مجھے اجازت ہے جب تک میری سانسیں باقی ہیں۔ اگر اچانک میری سانسیں رک جائے، یہ معاملہ اس وقت تک حل نہ ہوگا جب تک کہ سامنے والا مجھے معاف نہ کر دے۔ اور سامنے والے سے دنیا میں اگر آپ نے معافی نہیں مانگی، اس کا بدلہ قیامت کے دن آپ کو دینا پڑے گا۔
قیامت کے دن تو کسی بھی حال میں وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا، بدلے میں آپ کو کچھ نیکیاں دینی پڑیں گی یا پھر اس کے گناہ خود لینے پڑیں گے۔ اس لیے حقوق العباد یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ بندوں کے درمیان میں کسی سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے، جانے میں انجانے میں زبان سے کچھ کہہ دیتے ہیں، کچھ بول دیتے ہیں، تو فوراً چاہیے کہ آگے بڑھیں، غلطی کا احساس کریں اور آگے بڑھ کر معافی مانگیں۔ معافی مانگنے والا کبھی چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ شریعت کی نظر میں بہت بڑا انسان ہے وہ جو آگے بڑھ کر معافی مانگتا ہے۔ اس کے اندر گویا اس کے اندر انسانیت باقی ہے، وہ اعلیٰ اخلاق کا کردار کا انسان ہے، اس کے ماں باپ نے اس کی اچھی تربیت کی ہے۔ ان تمام باتوں کی دلیل ہے معافی مانگنا۔ اگر کوئی معافی نہیں مانگتا غلطی ہونے کے باوجود، معلوم ہے کہ میں نے غلطی کی، معلوم کہ میری طرف سے یہ کام ہوا ہے، لیکن پھر بھی غلطی نہیں مانگتا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، اس کے اندر غرور پایا جاتا ہے، اس کے اندر اخلاق نہیں ہے، کردار نہیں ہے، اس کے ماں باپ نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی ہے۔ کئی میسیجز اس پیغام اس بات سے جاتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حقوق العباد کے معاملے میں چوکنا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی ہم سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو آگے بڑھ کر فوراً سامنے والے سے غلطی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو دنیا کے اندر ہی جو بھی ہمارے معاملات ہیں آپس میں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔